السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل ڈیپتھ آف اسلام کو سبسکرائب کریں، آپ کا شکریہ۔ اس لیے کہ سود کے جرم کے بارے میں حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کی، الربا 70 حوبا یا الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں یا سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ ایسرھا، ان 70 حصوں میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ Now make the calculation yourself، حساب لگا لیجئے، زنا سے کتنا گنا بڑا گناہ ہے سود۔ 70 حصوں میں سے بھی چھوٹا حصہ اس کے مساوی ہے، اور زنا بھی عام عورت سے نہیں، ماں سے، تو زنا سے 1000 گنا زیادہ ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن وہ چل رہا۔ تو مجھے صرف کہنا یہ تھا کہ چونکہ ایک نئی افتاد آئی ہے لہذا اس کا ایک اثر محسوس ہو رہا ہے، ورنہ ہم بے حس ہو چکے، کفر پر راضی ہو چکے۔ باقی بھی پورا ہمارا نظام جو ہے عدالتی اور قانونی، وہ قرآن اور سنت پر مبنی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے پھر عرض کیا، ایک سوگواری ہے، ایک رنج ہے، ایک غم ہے، ایک صدمہ ہے، غصہ بھی ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سود کا گناہ ہو یا اور دوسرے کفر کی شکلیں ہوں، یہ ہمیں اپنے سابقہ استعماری آقاؤں سے وراثت میں ملے۔ یہ بینکنگ کا نظام تو انگریز قائم کر کے گیا یہاں، تو یہ تو گویا کہ ہمارے طور پر یوں سمجھیے کہ موروثی طور پر ہمیں ملا ہے۔ لیکن یہ جو جرم ہوا ہے، اس حقوق رسواں نام نہاد حقوق رسواں نامی بل کیا اب تو قانون بن گیا ہے، سارے مراحل طے ہو گئے، نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا، سینٹ نے پاس کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صدر محترم ان کے دستخط ثبت ہو گئے۔ وہ تو ایک جشن کے انداز میں کرنا چاہتے تھے، کنونشن ہال میں ایک بڑے اجلاس کے اندر دھڑلے کے ساتھ، تاکہ دنیا کے سامنے اعلان ہمارا پورا ہو جائے۔ وہ تو کچھ شاید کوئی اندیشہ ہوا ہو، کچھ سیکیورٹی ریزنز ہوں، کچھ اور ہوں، بعد میں وہ رائے بدل دی گئی، ورنہ وہ تو اس کو ایک جشن منانا چاہتے تھے۔ یہ ہوا ہے آزادی کے تقریباً، آپ سمجھئے کہ اب ہمیں 60 برس تو ہو رہے ہیں، اس میں جو ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہوا کیا ہے کہ آزادی کے کوئی 32-33 سال بعد ایک فوجی عامر، وہ بھی فوجی عامر تھا، ضیاء الحق، لیکن اس نے حکومت پر قبضہ کیا تھا اسلام کے نام پر۔ نظام مصطفیٰ تحریک اپنے پورے عروج پر تھی، اور بھٹو صاحب نے اگرچہ چند دن پہلے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، مجھے ابھی تک وہ نقشہ میرے سامنے ہے، میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ اپنی کرسی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، یعنی میں ڈرنے والا نہیں ہوں ان مظاہرین سے۔ لیکن اللہ بلا کرے، بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل لاہور میں بارش کا پہلا قطرہ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آئندہ فائرنگ نہیں کریں گے، کم وقت میں
یہ کوئی ہندوستان سے آئے ہوئے ہندو تو نہیں ہے جو یہاں پر جلوس نکال رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ہمارے اپنے ہو سکتا ہے بھانجے بھتیجے سالے داماد موجود ہو ان میں، ہم گولی نہیں چلائیں گے۔ 2 بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے تو بھٹو صاحب کو پیغام پہنچ گیا، کرسی تو ہل گئی، ڈول گئی، کرسی کا دار و مدار تو صرف فوج پر تھا۔ چنانچہ اس نے بلایا، مذاکرات ہوئے، اور بات تقریباً طے ہو گئی تھی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ادھار کھائے بیٹھا تھا میں نے قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، اس نے قبضہ کیا۔ لیکن چونکہ وہ تحریک جو تھی بڑے اپنے ہیٹ پر تھی، بلکہ ہائٹ پر تھی، لہذا اس نے اسلام کا نام پہلے دن سے لینا شروع کیا، گویا کہ نظام مصطفیٰ تحریک کو ہائی جیک کیا، اس میں کچھ جواز پیدا کرنے کے لیے 2 قوانین نافذ کیے، ایک زکوٰۃ آرڈیننس جو زکوٰۃ کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا ہے، محض سود میں سے کچھ حصہ کاٹ لینا، یہ زکوٰۃ ہو گئی۔ ہم دنیا سے یہ کہتے آئے تھے کہ اسلامی نظام کے اندر زکوٰۃ کے ذریعے سے سوشل سیکیورٹی کا وہ نظام قائم ہو سکتا ہے جو اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہے۔ یہاں معلوم ہوا زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو گیا اور بال برابر فرق واقع نہیں ہوا معاشرے کے اندر، بھوکا اسی طرح بھوکا ہے، نادار اسی طرح نادار ہے، غریب اسی طرح غریب ہے۔ اس کو بھی اس نے بنایا تھا اپنے اقتدار کا ایک آلہ کہ میں نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا۔ نماز کا بھی کچھ کیا تھا، دفتروں کے اندر ظہر کی نماز باجماعت ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس میں لطیفہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ، یہی لاہور میں جو ریلوے ہیڈ کوارٹر کا کے دفاتر ہیں، وہاں سیرت کے ایک جلسے کے لیے مجھے بلایا گیا، اور اس میں تھے صرف آفیسرز، کافی بڑی تعداد تھی۔ میری تقریر کے بعد کچھ گفتگو جیسے ہوا کرتی ہے عام طور پر، تو ایک صاحب نے کہا جناب ہم نے تو یہاں نماز کا نظام قائم کر دیا ہے، ہم یہاں ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو کلاس 4 امپلائیز ہیں یہ نہیں آتے، بلکہ یہ کھڑے کھڑے ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں۔ تو ان کا تو خیال ہوگا کہ میں برسوں گا ان پر کہ ایسے زندیق ہیں، ایسے گمراہ ہیں۔ میں نے الٹا جواب دیا، میں نے کہا جناب یہ اس لیے ہنستے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ جو ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی نہیں پڑھ رہے، ضیاء الحق کی پڑھ رہے ہیں، اثر نہیں پڑھنی آپ نے۔ آپ جا کر جو سوئیں گے انٹا غفیل ہو کر تو پھر مغرب بھی شاید ادا کر کے اٹھیں گے، یہ اس لیے ہنستے ہیں۔ بہرحال وہ نماز کے آرڈیننس کا مذاق بن گیا، زکوٰۃ کا آرڈیننس جو ہے وہ زکوٰۃ کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا، اسی طرح حدود آرڈیننس۔ بہرحال اس کی نیت کچھ بھی ہو، اس سے علیحدہ قضا نظر، یہ حدود آرڈیننس ایسا نہیں تھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا اور اگلے روز اس کو نافذ کر دیا، اس پر بڑی محنت ہوئی تھی، اس پر مقامی علماء سے اور پاکستان میں بھی اونچے چوٹی کے ماہرین قانون ان سے بھی مشورہ لیا گیا تھا، اور بیرون پاکستان کے علماء سے بھی مشورہ لیا گیا تھا۔ اس میں بڑی محنت ہوئی تھی، بڑی مشقت ہوئی تھی، بڑے پیسے لگے تھے، سرکار کا خزانہ جو عوام کا خزانہ ہونا چاہیے اس کی بہت بڑی رقم اس پر صرف ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال چاہے اس کے اوپر عمل کو خاص نہیں ہو پایا، یہ صحیح ہے، اس کی وجہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں شریعت کی طرف ایک پہلو سے، ایک خاص اعتبار سے ایک پیش قدمی تھی، پیش رفت تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب آ کر اس پیش رفت کو ختم کر کے
بلکہ یوں سمجھیے کہ ریورس گیئر لگا دیا گیا. اب بجائے اس کے کہ حدود آرڈیننس کے ذریعے سے اور حدود قوانین کے ذریعے سے بدکاری کا سدباب ہو، اب فروغ بدکاری کا ایک دور ہے جو شروع ہوگا اس کے بعد، جس کے اوپر جشن منائے جا رہے ہیں. اب جو ترامیم کی گئی ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قطعاً خلاف اسلام نہیں ہے. اس ضمن میں مفتی اعظم تو ہے مشرف صاحب، سب سے بڑے مفتی تو وہ ہیں، اور بڑے بڑے مفتیان کرام کے اندر کچھ دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں جو مسلمہ دینی مکاتب فکر ہیں ان کے کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اس کا خلاف اسلام نہیں ہے، لیکن ایک رٹ ہے جو چل رہی ہے. جیسا گوئبلز کا اصول تھا جو ہٹلر کا ساتھی تھا کہ جھوٹ بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، اس سے لوگ خود بخود سمجھیں گے کہ سچ ہے. جب اتنی دفعہ کہا گیا اتنی دفعہ کہا گیا اتنی دفعہ کہا گیا تو سچ ہی ہوگا. باقی انہوں نے کہا کہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، وہ تنگ نظر ہیں، وہ رجت پسند ہیں، وہ ملاٹے ہیں، وہ بسم اللہ کے گنبد میں بند ہیں. اور یہیں تک نہیں بلکہ اب تو یہاں تک فتویٰ آ گیا ہے کہ وہ منافق ہیں. میں نے اسی کے جواب کے لیے آج جو آیات آپ کو سنائی ہیں، سورہ مائدہ کا یہ 7واں رکوع بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے. آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہمیں منافق کہنے والوں، تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہیں. کافر کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے. بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ آیت نمبر 44 ہے. آیت نمبر 45 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے، مشرک ہے. یہاں ظالم مشرک کے معنی میں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، وہ ظالم ہے، مشرک ہے. اسی پر بس نہیں، تیسری مرتبہ پھر آپ اندازہ کیجئے اللہ کے غضب کا. اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کچھ اور فیصلے کرنا، اس پر غضب کتنا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہی تو ناہنجار ہے، نابکار ہے، وہی تو نافرمان ہے، وہی تو باغی ہے. آخر میں کیا فرمایا؟ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. تو کیا یہ جاہلیت کے دور کے قوانین چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے احکام چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. جبکہ اہل ایمان کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے حکم دینے والا. یہ جو بھی کچھ ہوا ہے، جس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جشن منائے جا رہے تھے، مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی ہیں، بغلیں بجائی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارے جو دانشور ان کے ہیں، جو کرائے کے دانشور، وہ ابھی مطمئن نہیں ہے. یہ تو ابھی پہلا قدم ہے. اس کا آخری قدم کہاں ہوگا؟
جس کی ابتدا یہ ہے. یہی بات بش اور بلیئر نے کہی ہے. یہ کافی تو نہیں ہے لیکن چلیے ایک اچھا آغاز ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں اصل میں؟ وہ چاہتے ہیں وہ جو ایک روایتی بلی ہے جس کی دم کٹ گئی تھی، وہ چاہتی تھی سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نکو نہ بن کر رہ جاؤں. وہ چاہتے ہیں کہ مغربی تہذیب میں تمام و کمال ہمارے ہاں آ جائے، سرایت کر جائے، ہمارے گھٹنوں میں ہمارے ٹخنوں کے اندر بیٹھ جائے. اس کے لیے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے معمولی. یہ ہمارے جو دانشور نظر آ رہے ہیں یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. نیچے کیا کچھ ہے، این جی اوز کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، نظام تعلیم کو بدلنے میں، نصاب کو بدلنے میں کروڑہا ڈالر دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ بڑے ہمارے بہی خواہ ہیں، بہت خیر خواہ ہیں، بڑا ہمارے ہمدرد ہیں، تاکہ یہ بچی کچی تہذیب جو مسلمانوں کے پاس رہ گئی ہے. سیاسی نظام تو گیا، دجالیت کا پہلا وار، مذہب علیحدہ ریاست علیحدہ، ختم. اللہ کو نکال دیا گیا. ہمارے پارلیمنٹ میں بتائیے، وی آر سوورن، ہم حاکم ہیں، عوام حاکم ہے، عوام نے ہمیں چنا ہے، ہم قانون بنائیں گے جو چاہیں گے. 2 مردوں کی شادی لیگلائز کریں گے. آپ نہیں بول سکتے کچھ، آپ خاموش رہیں. آپ مسجد میں رہیں یا مندر میں بیٹھے رہیں بت کی شکل میں، تو جیسے مندر میں جاتے ہیں لوگ متھا ٹیک کے آ جاتے ہیں، ہم بھی مسلمان جائیں گے آپ کو سجدہ کر کے رکوع کر کے آ جائیں گے. باقی ہمارا ملک، ہمارا قانون، یہ ہم جانے، ہمارا کام جانے، آپ کو کس روکار نہیں. یہ پہلا وار دجالیت کا یہ پوری دنیا پر مسلط ہو چکا ہے. دوسرا وار دجالیت کا سود اور سود پر مبنی بینکنگ سسٹم اور اس کی بنیاد پر کیپٹلسٹک سسٹم، کیپٹلسٹ اکانومی پوری دنیا میں. اب رہ گیا تھا کیا؟ کچھ چادر اور چار دیواری کی کچھ اقدار تھی ہماری، کوئی شرم و حیا، کوئی عصمت و عفت کی اقدار، کوئی خاندان کے ادارے کا احترام، بزرگوں کی عزت. یہ جو لے دے کر تھا، اب اس کے اوپر آخری ڈاکہ. یہ ڈاکہ جو ہے شروع ہوا تھا آج سے 10-15 سال قبل، کائرو کانفرنس، ویمن لب کانفرنس آف کائرو، آزادی نسواں کی تحریک کے لیے انٹرنیشنل کانفرنس قاہرہ میں ہوئی. اور ان کانفرنسوں پر آپ کو معلوم ہے بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. پوری دنیا سے ڈیلیگیٹس جو ہیں بلائے گئے، ان کے خرچے کتنے ہوئے ہوں گے، کیا کچھ ہوا ہوگا. 5 سال کے بعد پھر بیجنگ کانفرنس، اس لیے کہ ہنٹنگٹن نے یہی بتایا تھا انہیں. یہ مغربی قوتیں جو ہے خاص طور پر امریکہ اس معاملے میں بہت اہم بات ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ اپنے ہاں کے دانشوروں کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں. ہنٹنگٹن نے یہ کہا تھا کہ اب کلیش آف سیویلائزیشنز ہوگا. سیاسی اعتبار سے فتح ہماری ہو چکی، سیکولرزم کا ڈنکا بچ چکا، معاشی اعتبار سے فتح ہماری ہو چکی، سود پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا میں آ چکا. اب تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا، کلیش آف سیویلائزیشنز.
اور اس کا تجزیہ یہ تھا، ٹوائنبی کا حوالہ دیا اس نے، کہ ابتدائے نسل آدم سے لے کر آج تک 20 تہذیبیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں، ان میں سے 12 مر چکی ہیں، ایبسلیٹ ختم ہو چکی، 8 ہے۔ ایک ہماری تہذیب ہے، مغربی تہذیب، اور 7 اور ہیں۔ ان 7 میں سے بھی 5 وہ ہیں جو ہم ایزیلی ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اندر مدغم ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی مثال جو ہے انڈین سویلائزیشن، اس کے اور ویسٹرن سویلائزیشن میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، وہی گانا بجانا، راگ رنگ، وہی شراب نوشی، وہی ڈانس۔ انہوں نے ہالی ووڈ بنایا، انہوں نے بالی ووڈ بنا دیا۔ تہذیبی اعتبار سے کوئی کلیش نہیں ہے۔ انڈین سویلائزیشن اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن دیر از نو کلیش۔ انہوں نے کہا 5 تہذیبیں تو وہ ہیں کہ جو جنہیں ہم ہضم کر سکتے ہیں، مدغم ہو سکتی ہے ہمارے اندر۔ 2 تہذیبیں ہیں ذرا وہ لوہے کے چنے ہیں، ان کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ ایک مسلم سویلائزیشن اور دوسری کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا۔ اب دیکھیے اس کے اوپر عمل کتنا ہو رہا ہے۔ پہلی کانفرنس ہوئی قاہرہ میں، ہارٹ آف دی مسلم عرب ورلڈ، عرب مسلم ورلڈ، اس کا مرکز کیا ہے؟ قاہرہ۔ دوسری کانفرنس بیجنگ میں، وہ کنفیوشین سویلائزیشن کا مرکز۔ اچھا، یہ دونوں طرح سے کور کر کے پھر 5 سال کے بعد کانفرنس ہوئی بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جنرل اسمبلی میں۔ اس نے جو ایجنڈا پاس کیا وہ نوٹ کر لیجئے، وہ ہے آخری منزل۔ یہ بش اور بلیئر نے بھی جو کہا ہے نا کہ اچھا ہے، قدم تو اچھا ہے لیکن ابھی کم ہے، یہ ڈو مور، یہ لفظ ہمیں سننا پڑ رہا ہے مختلف اعتبارات سے۔ تم نے ہندوستان کے اندر جہادی تحریکیں جو ہیں ان کو ختم کر لیا، لیکن ڈو مور، اور کرو، ابھی اور کرنا ہوگا۔ تم نے القاعدہ کے لوگ پکڑ کر ہمیں دے دیے، طالبان کو بھی کنٹرول کر رہے ہو، ڈو مور۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ تم نے اچھا قدم اٹھایا ہے، ہماری تہذیب کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے تمہاری، لیکن اٹس ناٹ انف۔ وہ جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے بیجنگ +5 کانفرنس جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ہوئی ہے، اس کی سفارشات۔ نمبر 1، عصمت فروشی کو ہرگز کوئی بری شے اور قابل حقارت شے نہ کہا جائے، نہ سمجھا جائے۔ Prostitution is also a respectable profession۔ انہیں اب پروسٹیٹیوٹس مت کہو، نیا ٹرم نئی ایجاد کر لی گئی ہے، دے آر سیکس ورکرز۔ فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں، کارخانے میں کام کرنے والے ہیں، وہ سیکس ورکرز ہیں، دیٹس آل۔ ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے بھی کوئی اب نارمل چیز نہ سمجھو، یہ بھی نارمل انکلینیشن ہے انسانوں کی۔ ڈونٹ لک ڈاؤن اپون دیم۔ مرد سے شہوت رانی کرے، عورت سے شہوت رانی کرے، ٹھیک ہے۔ عورت اگر تمہارے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ایگزیکٹلی ایکول ہوں گے، حقوق برابر ہوں گے۔ تم طلاق دے سکتے ہو، وہ بھی دے سکتی ہے۔ گھر کا کام کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے، وہ کرے گی تو آپ سے ویج لے سکتی ہے، شی کین ڈیمانڈ ویجز۔ میں نے بیوی بننا منظور کیا تھا، میں نے کوئی خادمہ بننا منظور تو نہیں کیا تھا۔ اور اگر وہ حمل
اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے گی تو اس پر بھی معاوضہ طلب کر سکتی ہے شوہر سے. طلاق اگر مرد دے سکتا ہے بیوی بھی دے سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو ہمارے اس بل میں بھی آ گئی ہے. اگر کسی وقت بیوی کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری پر اور شوہر مجبور کرے تو یہ بھی زنا بالجبر شمار ہوگا. میریٹل ریپ، شادی کے بندھن میں ریپ، یہ ہے جہاں جانا چاہتے ہیں. ابھی پہلا قدم ہے، اس کے لیے راستے کھول دیے گئے ہیں. یہ ہضم ہو جائے گا تو اس سے بڑی کوئی ڈوز آ جائے گی. لیکن یہ ہے ایک پورا انٹرنیشنل پروگرام ہے، یہ کوئی گھر کی بات نہیں ہے. ایک صدر مشرف صاحب کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ان کے ہی دماغ میں کوئی خلل پیدا ہو گیا ہو. یہ عالمی تحریک ہے. ویمن لب. میں اب تک اس معاملے میں بالکل خاموش رہا ہوں. کیوں؟ میرا کوئی بیان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. مجھ سے اخبارات والے بھی چاہتے رہے کہ آپ بھی کوئی بیان دیں، میں نے نہیں دیا. ٹی وی والے چاہتے رہے، مختلف چینلز کے لوگ، میں نے نہیں دیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اصلاً قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، فقہ کا طالب علم ہوں ہی نہیں. یہ اسپیشلائزیشن ہماری دنیا کے اور میدانوں میں تو ہے. مذہب کو سمجھ لیا گیا یتیم، جس نے 4 لفظ پڑھ لیے گویا کہ وہ ہر اعتبار سے رائے دینے کا جو ہے اہل ہو گیا. میں مثال دیا کرتا ہوں، بعض لوگ آ کر میرے پاس مجبور کرتے اس معاملے میں رائے دیں، آپ دیں. میں نے کہا بھائی میرا یہ فیلڈ نہیں ہے. نہیں جی آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ قرآن مجید. میں نے کہا دیکھیے یہ آنکھ ہے اور یہ کان ہے، کتنا فاصلہ ہوگا؟ 3 انچ ہوگا. لیکن کان کا ڈاکٹر علیحدہ ہے، آنکھ کا علیحدہ ہے. آپ کبھی آنکھ والے کو کان دکھاتے ہیں؟ ڈاکٹر تو وہ بھی ہے، MBBS تو وہ بھی ہے. آنکھ والے کو کان نہیں دکھاتے، کان والے کو آنکھ نہیں دکھاتے. تو میرا یہ فیلڈ نہیں تھا. میں نے فقہ کی تحصیل نہیں کی ہے، تعلیم حاصل نہیں کی ہے. میں تو قرآن کا فلسفہ، قرآن کا فکر، قرآن کی ہدایت، قرآن کی حکمت، قرآن کیا مقاصد سامنے لاتا ہے، قرآن ہماری کیا ذمہ داریاں بیان کرتا ہے، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، یہ پیغام اس کے سمجھنے سمجھانے، پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے میں میں نے اپنی زندگی جو ہے صرف کی. اور میں مطمئن ہوں، خوش ہوں. شادم زندگی خیش یہ کار کردم. میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، مجھے توفیق دی کہ میں یہ کام کر سکوں. یہ فقہ میرا موضوع نہیں ہے. خاص طور پر یہ قانون جو ہے اس سے بھی میری ذہنی مناسبت نہیں ہے. خاص طور پر کوڈیفائیڈ قانون، فلاں دفعہ کی فلاں شق کی فلاں شق جو ہے. اب اس میں بھی میں نے جب یہ آیا تھا بل وغیرہ تو میں نے کوشش کی. اب ذرا سوچئے، ان 1860 کے ایکٹ نمبر 45 کی دفعہ 365 کے بعد جو ہے ایک شق کا اضافہ کیا گیا 365 بے کا. بھائی پہلے تو وہ 1860 کا قانون نکالو، اس کو دیکھو کیا مصیبت تھی، اس میں وہ شق کون سی ہے جس کے اضافے سے کیا تبدیلی ہو جائے گی. یا جیسے یہ کہ دفعہ 367 اسی ایکٹ میں دفعہ 367 کے بعد دفعہ 367 الف کا اضافہ کیا جائے. اب یہ سارے کے سارے یہ وکیلوں کا کام تو ہے، یہ جن کے پاس وہ سارے قانون لگے ہوئے ہیں، ان کی پوری لائبریریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ بیٹھ کے وہ دیکھیں کہ کیا تبدیلی ہو گئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ کہ میرا یہ مزاج، میری طبیعت جو ہے اس کے لیے وہ مشقت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی. لیکن دوسرا پہلو کیا تھا کہ مجھے یہ اطمینان تھا کہ اسلامی فقہ کے ماہرین بے شمار موجود ہیں ملک کے اندر، کوئی کمی تو نہیں ہے. یہ سینکڑوں ہزاروں مدرسے جو ہیں یہ فقہ ہی تو پڑھا رہے ہیں.
یہاں سے نکل کر لوگ مفتی بنتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ مثبت طور پر اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دوبارہ قائم اور نافذ کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ ان کے سامنے معلوم ہوتا ہے یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ لیکن اسلام کے دفاع کے معاملے میں اگر اسلام میں کوئی نئی بات شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کی حفاظت کے لیے علماء کرام جو ہیں وہ سینہ سپر ہو جائیں گے۔ ختم نبوت کی مہر توڑنے کے لیے آئے، غلام احمد قادیانی آیا تو مقابلے کے لیے علماء آ گئے۔ 2 مرتبہ عظیم تحریکیں چلی ہیں، سن 53 میں، پھر سن 74 میں، اور بالآخر اس ملک میں یہ فیصلہ ہو گیا، اور ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوا جو انتہائی سیکولر تھا، بھٹو کے ہاتھ میں، کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم۔ تو علماء اس دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے چوکس ہیں، چاق و چوبند ہیں، اور ان میں اس کی استعداد ہے۔ ان کا رابطہ عوام کے ساتھ ہے۔ ہر جمعے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی سی جلسی بھی کرنی ہو آپ کو تو آپ کو نہ معلوم کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس کے اشتہارات دیجیے، پوسٹر لگائیے، کوئی ڈنڈورا پٹوائیے، یہ کیجیے، کوئی شامیانے لگائیں، اس میں کرسیاں بچھائے، دریا بچھائے، اور پھر بھی چند لوگ، اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار میری، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے آ رہے ہیں لوگ۔ تو یہ جو ایکسپوجر ملتا ہے اس کی بنا پر ان کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ دفاع، دین کا دفاع، دین کی طرف سے مدافعت۔ اب یہ 2 کام میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں بالکل۔ ایک ہے ڈیفنس، ایک ہے اوفنس۔ ڈیفنس میں دین کا دفاع ہے کہ کوئی غلط چیز، کوئی گمراہ کن چیز دین میں شامل نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے صلاحیت بھی ہے بھرپور علماء کے اندر، اور اس کے لیے وہ چوکس بھی ہے۔ ہاں، جو آفنس ہے، باطل نظام کے خلاف حملہ کر کے اسے اپروٹ کر کے جڑ سے اکھیڑ کر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ان کی سوچ ہی نہیں ہے۔ اس کے کیا تقاضے ہیں، وہ کیسے کام ہو سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے کیا جائے، یہ ان کے دائرے سوچ اور فکر میں شامل نہیں۔ لیکن دفاع کا تعلق جہاں تک جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھے یہ پورا اطمینان تھا کہ موجود ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہ لازماً میں بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لے کر تو کچھ اپنا بھی نام شامل کرا دوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا حسن ظن علماء کرام کے ساتھ تھا اور ہے، اس کا بھرپور مظاہرہ علماء نے کیا ہے۔ جس طرح سے تمام مکاتب فکر، تمام فرقوں، جن کو ہم کہتے ہیں فرقوں کے علماء نے ٹاپ کی قیادت میں بیک زبان کہا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور بعض حضرات نے بہت ہی محنت کر کے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو مضمون لکھا ہے مختصر سا، لیکن وہ بہت اہم ہے، وہ چشم کشا ہے، اور یہ ہے کہ شہید شاہد من اہلہا والی بات ہے۔ یہ گھر کا فرد ہے، گھر کا بھیدی ہے۔ یہ چونکہ اسی شریعت کورٹ کے اندر رہے ہیں، پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں رہے ہیں، 27 برس انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو قانونی منہ شگافیوں سے واقف ہے، مفتی ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ قانون کی منہ شگافی جس طریقے سے ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، ان کا وہ تو گویا کہ ان کا فن ہے خاص۔ تو انہوں نے بھی، اور مولانا قاری محمد حنیف جالندری نے بھی جو مضامین لکھے ہیں، واقعتاً یہ ہے کہ بہت بہت عمدہ، بہت چشم کشا، بہت انفارمیٹو، بہت ایجوکیٹو۔ اگرچہ تھوڑا سا شکوہ مجھے ان حضرات سے یہ ہے کہ انہوں نے دیر کی ہے اس معاملے میں۔ ہمارے ہاں ایک خاص ٹی وی چینل لگا ہوا تھا اس کام کے اندر، اور وہ اخبار ڈیلی جو ہے لگا ہوا تھا اس کام کے اندر، پورے صفحے کے، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ یہ حضرات خاموش رہے، انہیں میدان میں آ جانا چاہیے تھا۔
کھل کر بات کرنی چاہیے تھی. اب جو کی ہے پہلے کیوں نہیں کی؟ ایک اور کوتاہی بھی ہے علماء کی، بہت بڑی کوتاہی ہے. ایک دوسرا بل جو آنے والا ہے، اور وہ بل واقعتاً حقوق نسواں بل شمار کیا جا سکتا ہے. یہ اصل میں کام تھا علماء کا کہ یہ بل پیش کرتے. عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کو تیار ہے تو ان کے حق پر ڈاکہ نہیں پڑ رہا. لیکن علماء تو بولے ہی نہیں آج تک اس پر. یہ جو رسم چلی آ رہی ہے، فلاں عورت کی شادی قرآن کے ساتھ ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب بیٹھے رہے ساری عمر. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری یہ لڑکی جو ہے کہیں اور جائے اور وہاں سے مطالبہ آ جائے کہ اس کا حصہ لاؤ وراثت کا. قرآن سے شادی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ. یہ ضرورت تھی کہ علماء اس میں کھڑے ہوتے کہ غلط ہے، یہ کریڈٹ لیتے کہ ہاں عوام کے اندر خواتین جو ہیں ان کے حقوق کے یہ پاسبان ہیں، نام لیوا ہیں. ونی کا معاملہ، غیرت کے نام پر قتل. غیرت اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ان تمام چیزوں پر جو بل آ رہا ہے اب دوسرا، وہ واقعتاً حقوق نسواں کا بل ہوگا. اگر اس میں بھی کوئی اور جو ہے وہ جو بکری جو ہے دودھ تو دیتی ہے، مینگنیاں ڈال دیتی ہے، کہ ایسا کوئی معاملہ نہ کر دیں یہ لوگ، لیکن اگر انہی امور پر مشتمل ہوا تو وہ ویلکم ہوگا، وہ تو ہونا چاہیے. لیکن بہرحال علماء کرام نے جو بھی اس سلسلے میں کام کیا ہے میں اس کی تحسین کرتا ہوں. انہوں نے محنت کی ہے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء اس میں یک زبان ہیں. ہم نے ندائے خلافت کا ایک خصوصی شمارہ شائع کیا اس کام کے لیے. وہ شمارہ جو ہے عام ضخامت سے زیادہ کا شمارہ ہے، 20 صفحات کا ہوا کرتا ہے، یہ 24 صفحے کا ہے. قیمت وہی 5 روپے رکھی ہے. بالکل یوں سمجھیے کہ جو کاسٹ ہے اس کی خالص کاسٹ، اس کے اندر یہ کہ یہ بل کیا ہے وہ بھی آ گیا ہے، پس منظر کیا ہے وہ بھی آ گیا ہے، بل کے اوپر جو اختلافی نوٹس ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کا مضمون بھی آ گیا ہے، قاری حنیف جالندری صاحب کا مضمون بھی آ گیا ہے. اب اس کا پڑھنا آپ کے ذمے اور اس کی اشاعت آپ کے ذمے. عام کیجیے اس کو. 5 روپے کا رسالہ ہے. آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کم سے کم 2 پرچے لے کر نہ جائے. 10 روپے کا ایک نوٹ صرف نکالنے کی بات ہوگی. پڑھے جا کر، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ تو آغاز ہوا ہے، اس کی انتہا کیا ہوگی وہ میں نے آپ کو بیجنگ +5 کانفرنس جو ہے اس کے ایجنڈے کے حوالے سے بتا دیا. وہ تو یہ چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں امریکہ جدید ترین ملک، عظیم ترین ملک، اور اس کے صدر نے یہ کہا تھا، جو پچھلا صدر تھا اس سے بش سے پہلے کلنٹن، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ہوتا ہے ان کا سال کا ایک خاص ہوتا ہے جس میں کہ کیا حالات ہیں ہماری قوم کے، کیا معاملات ہیں، تو صدر جو ہے وہ بریف کرتا ہے قوم کو. بل کلنٹن نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ ہے جو دم کٹ گئی ہے ان کی. اب دم کٹی بلی جو ہے وہ کسی دوسری بلی کو نہیں دیکھ سکتی کہ اس کے دم رہے، وہ تو تلے ہوئے اس میں. اس لیے وہاں شادی اب کرتے نہیں، مرد اور عورت ساتھ رہ رہے ہیں، ہم بستری بھی ہو رہی ہے، بچے بھی ہو رہے ہیں. وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ. شادی نہیں ہم نے کی. وداؤٹ اینی ویڈ لاک، کلنٹن کے الفاظ یہ تھے، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. ایک تو ویڈ لاک ہے، شادی کی ویڈنگ کا بندھن ہے، نکاح کا بندھن ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان وہ قانونی ایک بندھن قائم ہو گیا. اب اولاد ہو رہی ہے، یہ ہے حلال کی اولاد. بغیر ایسے کسی بندھن کی اولاد ہو رہی تو یہ حرام اولاد ہے.
تو اس نے کہا کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگی who will be born without any wedlock. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ اب انہوں نے جو بیسک فارمز ہوتے ہیں نا، آپ کا نام کیا، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، وہ باپ کے نام کا خانہ نکال دیا، پتہ ہی نہیں باپ کون ہے۔ مدرز نیم، مدر کا تو پتہ ہے، بہرحال کسی اللہ کی بندی نے جنم تو اسے دیا، باپ کا خانہ ختم۔ تو اصل میں وہ منزل ہے جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرات، میں آپ سے چاہوں گا ذرا سی ہمت کریں، 100 روپے میں 20 شمارے اس پر لے کر ندائے خلافت کے عام کیجئے، پہنچائیے، وکلا کو دیجئے، پڑھے لکھے لوگوں کو دیجئے، تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا، کوئی شیخ خلاف اسلام نہیں، کوئی شیخ خلاف اسلام نہیں ہے۔ چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی چیز بھی ثابت ہو جائے خلاف اسلام تو استعفیٰ دے دوں گا، اور علماء نے سب کو سامنے رکھ بھی دیا، واضح کر بھی دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ کوئی کمی ہوگی تو نئے بل میں ہم پوری کر لیں گے۔ بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ میں تو اس مسئلے پر خاموش رہا، اور مجھے توقع تھی کہ علماء کرام جو ہے they can take care of it، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ ہم اس میں صرف اپنا حصہ اس طور سے ڈال رہے ہیں، یہ اسپیشل ایشو جو ہے نظام خلافت کا ہم نے شائع کیا ہے، اور آپ سے اب تقاضا یہ ہے کہ اس کو پھیلائیں۔ ابھی عید آنے والی ہے، آپ 40 روپے کا، 50 روپے کا عید کارڈ دے دیں گے دوستوں کو، کتنا خرچ ہوتا ہے؟ تو ذرا اس کام کے اوپر پیسے خرچ کیجئے۔ میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ضمن میں، نمبر 1 تو یہ، اس بل کے منظور ہونے نے ایک دلیل کا بودا پن ثابت کر دیا۔ وہ دلیل کیا تھی؟ ہم کہتے تھے اسلام کا نفاذ انتخابات میں حصہ لے کر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی ایشو پر میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا 1957 میں۔ جماعت اسلامی شروع ہوئی میں ایک انقلابی جماعت تھی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت۔ 1951 میں الیکشن میں حصہ لے کر وہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، قطعاً نہیں آ سکتا۔ جو لوگ اس میں حصہ لیتے تھے، جماعت اسلامی ہے یا JUI ہے یا اور ہیں، وہ کہتے تھے چلیے ہم ٹھیک ہے، آج تک ہم نے الیکشن میں جو حصہ لیا ہم یہاں اسلام نافذ نہیں کر سکے، لیکن ہم نے یہاں غیر اسلام کو بھی نہیں آنے دیا۔ اب یہ دلیل ختم ہو گئی، آپ کی ساری جد و جہد فیل۔ سیاسی اعتبار سے انتخابات میں جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی تھی اس کا تو کوئی گمان بھی نہیں تھا کسی کو، جتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایک صوبے کی پوری حکومت آپ کے پاس، اور ایک دوسرے صوبے کے اندر بھی آپ کا بڑا حصہ، مرکز میں اپوزیشن کے لیڈر جو ہے وہ بھی JUI کے سربراہ ہیں، لیکن کچھ نہیں نتیجہ نکلا، کچھ نہیں کر سکے۔ روڈ رولر آیا ہے اور اس نے ساری چیزوں کو ختم کر کے، اور یہ چیز جس کو سب کہہ رہے ہیں خلاف اسلام، اگر کوئی ایک کہہ رہا ہوتا، دیوبندی کہہ رہے ہوتے بریلوی نہ کہتے، بریلوی کہہ رہے ہوتے دیوبندی نہ کہتے، شیعہ کہہ رہے ہوتے سنی نہ کہتے، یا سنی کہہ رہے ہوتے شیعہ، تو بات اور تھی۔ یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ خلاف اسلام، اور ثابت کیا، انہوں نے مضامین پڑھی ہے۔ میں تو اس کے شکوار جو ہے یہاں پر تذکرہ نہیں کر سکتا، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ دلیل ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ایسے نظام میں جس میں ہمہ گیر طور پر اسلام نہ ہو، بلکہ الحاد ہو، کفر ہو، غیر اسلامی ماحول ہو، کوئی ایک آدھ قانون اسلامی بنانے سے کچھ حاصل نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ثابت ہو گیا۔ حدود آرڈیننس اسلامی تھا، اسلامی ہے۔ میں آج کر چکا ہوں کہ وہ صرف کسی ایک جرنیل کے دماغ کا جو ہے وہ کوئی شاخسانہ نہیں تھا، بلکہ اس میں
پاکستان کے علماء، باہر کے علماء، پاکستان کے ماہرین قانون، باہر کے ماہرین قانون سے مدد دے کر بنایا گیا. لیکن یہ کہ ایک ہماگیر نظام ہے جس میں ہر چیز غیر اسلامی ہے، اس میں آپ ایک اسلام کا ایک قانون لا کر نافذ کرنا چاہیں تو یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اب میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، حد زنا، زنا کے جرم پر سزا کا جاری کرنا، جبکہ نمبر 1 زنا کے داعیات، موٹیویشنز، محرکات معاشرے کے اندر موجود ہیں بھرپور طریقے. کوئی بات معقول ہے یہ؟ پہلے وہ دروازے تو بند کرو. یہ بے پردگی، یہ مخلوط معاشرت، یہ بنی ٹھنی بنی سوری عورتیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بن ٹھن کر لوگوں کی نگاہوں میں گھپنے کے لیے جس طریقے سے وہ بن سمر کے سامنے آتی ہیں اور پھرتی ہیں آپ کے سامنے. یہ بل بورڈز کے اوپر کیا ہوا ہے، کیا تصویریں بنی ہوئی ہیں. آپ کے اخبارات میں جو اشتہارات آتے ہیں فلموں کے، وہ آپ کے بچوں کے نگاہوں سے گزرتے ہوں گے. معاشرے کے اندر سے جب تک کہ فحاشی اور یعنی خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، خصوصاً ان بل بورڈز کے ذریعے سے، اور ستر و حجاب کی پابندی، اگر یہ نہیں ہے تو زنا کا تو گویا کہ دفتر آپ نے کھولا ہوا ہے. اور یہ کہ بچوں کے جوان ہوتے ہی شادی کی فکر کرو، دیر مت کرو. حضور نے فرمایا ہے کہ اگر والدین اس میں تاخیر کریں گے اور کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی جو ہے غلط راستے پہ پڑے گی تو اس کے مجرم جو ہے وہ والدین ہوں گے. یہ سارے دوائی، یہ سارے جو محرکات عمل ہیں، ان کو ختم کر کے پھر زنا کی سزا نافذ کی جائے، تب تو کوئی بات ہوگی. اور یہی نہیں، اور مزید جب تک کہ معاشرے کی اخلاقی سطح اتنی نہیں ہے کہ جو کارکنان قضا وہ تعزیر ہیں، پولیس والے ہیں، تھانے والے ہیں، جیلوں والے ہیں، پھر عدالتوں کا معاملہ ہے، اگر یہ نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، تو کھیل بن جائے گا اسلامی قانون، اور کھیل بن جائے گا ان کے ہاتھ. چنانچہ حدود آرڈیننس کے بعد یہ بہت عرصے تک یہ بات کہی جاتی رہی کہ بھائی اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ پولیس والوں کی رشوت کا ریٹ بڑھ گیا. دیکھو 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 دیکھو، ہم ہی تمہارا حدود چال کر دیں گے، ورنہ اتنے پیسے لاؤ. اگر اتنے پیسے دے دو گے تو پھر عام قانون کے تحت جو ہے پرچہ کٹ جائے گا، اور اگر تم نے یہ پیسے نہ دیے تو حدود کے تحت پرچہ جو ہے ہم کر دیں گے. آپ لہذا رشوت خوری کا راستہ ان کا کھل گیا. اسی طریقے پر گواہوں کی ایمانداری، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ؟ ایماندار سچ بولنے والا گواہ لائیں گے کہیں سے؟ یہ جنس نایاب، سچی گواہی کوئی ویسے دیتے ڈرے گا ہنڈوں سے، فلاں ہنڈا، فلاں جتھے دار، اس کے خلاف گواہی دیتے دو. اپنی جان، اپنے مال، اپنے آس اولاد، اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے. معاشرے کا حال تو یہ، وہ اسلامی قانون کیا کر لے گا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر جب تک آخرت کا یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا، قیامت کے دن کے محاسبے کا یقین نہ ہو، جس کی بنا پر
لوگوں نے خود جرم کا اقبال کیا. حضور کے زمانے کے بیشتر واقعات وہی ہیں. ورنہ قانون جو ہے زنا کے سلسلے میں جہاں سزا انتہائی سخت ہے، وہاں اس کے لیے جو گواہی کا جو معیار ہے، نصاب ہے، وہ بھی انتہائی سخت ہے. 4 عینی گواہ، چشمدید گواہ، وہ آسان کام ہے. لیکن وہ اندر سے بیٹھا ہوا انسان، حضرت ماعز آتے ہیں حضور کے پاس خود کہ حضور مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیں. حضور فرماتے ہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ نہیں حضور نہیں، میں لوگوں سے کہا تھا سونگو اس نے کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے. اسے پتا ہے رجم کی سزا ملے گی، رجم. اور پھر بھی وہ کہہ رہا کہ نہیں، مجھے پاک کر دیجیے، آپ مجھے آخرت کی سزا سے بچا لیجیے. وہ تو اقرار پر ہو رہا ہے معاملہ. کوئی مستغیث وہاں نہیں تھا، کوئی مدعی وہاں نہیں تھا، کوئی گواہیاں وہاں کچھ بھی نہیں. نتھنگ آف دی سارٹ. اب آپ سوچئے ایسی ایک مثال بھی اگر آپ کے معاشرے میں قائم ہو جائے تو جڑ نہیں کٹ جائے گی برائی کی. ایک خاتون آتی ہے، گامدی خاتون، حضور مجھ سے وہ خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرماتے شاید کہ تمہیں حمل رہ گیا، اور کہ یہاں حمل تو ہے، تو جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے؟ جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. چلی گئی. وضع حمل کے بعد پھر آ گئی، حضور میں یہ بچہ ہے، پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کر دیں. فرمایا ابھی تو اس کا وجود تمہاری ذات پر منحصر ہے، اسے دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ دودھ پلاؤ. پھر آ جاتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. دیکھیے حضور اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا. تب حضور حکم دیتے پر وہ عورت رجم کی جاتی. یہ مثال کہاں سے کسی شخص نے کہہ دیا، ہم جیسے تھے نا وہاں بھی، کتنی بے حیا عورت تھی. حضور نے فرمایا نہیں، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے رہنے والے سب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. یہ ایمان تو پہلے پیدا کرے. میں آپ کو بتا رہا تھا زنا کے معاملے میں خاص طور پر جب تک یہ داعیات پورے نہ ہو جائیں، آپ اس کے محرکات کا سد باب کریں، آپ معاشرے کے اندر وہ کیفیت پیدا کریں کہ زنا کی طرف رجحان ہوئی نا. پھر آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ صاف ہو، دیانت والا ہو، آپ کی پولیس جو ہے وہ دیانت دار ہو، رشوت خور نہ ہو، آپ کی عدالت جو ہے وہ ٹھیک ہو. پھر یہ کہ انسانوں کے اندر ایک ضمیر ہو. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون فجر کی نماز کے وقت نکلی تو کسی شخص نے راستے میں گلی میں زبردستی کی، زنا بالجبر کی اور بھاگ گیا. یہ چیختی رہی، ان کی شکایت آئی تو انہوں نے ایک نام لیا کہ میں نے خیال میں فلاں شخص تھا. بلایا، اس نے مان بھی لیا. مجھے مزہ پتا ہے کہ اب کیا ہوگا، رجم ہوگا. مان لیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آ گیا، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے نہیں کیا، میں نے کیا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اصل مجرم کو بچانا چاہتا ہوگا کسی وجہ سے، تو اس کا گناہ اپنے سر لینے کو تیار تھا. لیکن وہ ضمیر کی خلش اس اصل مجرم کی تھی. حضور نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے کیا، رجم کیا گیا. تو نظام پورا ایک نظام کے اندر پورا معاملہ ہوتا ہے. ہر چیز کسی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہے تو اس کے کرنے کا طریقہ کیا. ایک اور بات اس میں اور کر دوں، اس میں زنا کا اگر الزام لگا دیا جائے اور 4 گواہیاں نہ آئیں تو قذف کی سزا ہوتی ہے. غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا 100 کوڑے، شادی شدہ کے رجم، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا.
اور اگر آپ نے الزام لگایا اور گواہ نہیں لا سکے تو آپ پر قذف اور 80 کوڑے لگے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت وہ ہے جو اللہ ہی کے قانون میں ہو سکتی ہے، انسانوں کے بس میں۔ جرم سخت ہے تو اس کے لیے سزا بھی انتہائی سخت، جس کو دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے، پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کیا جائے، لیکن اس کے لیے گواہی کا نصاب بھی بہت سخت۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کام دیکھا ہے غلط، 4 گواہ نہیں ہے تو چپ رہے، یہ بھی حکمت ہے، برائی کی تشہیر تو نہ ہونا۔ یہاں جس کے جی میں آتا ہے الزام لگا دیتا، چٹپٹی خبر جس اخبار کو مل گئی اس نے لگا دی، باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے، خبر لگ گئی ہے، کیا ہے یا نہیں کیا یہ اللہ جانے، لیکن وہ تشہیر ہو رہی ہے۔ تو اس کا راستہ روکنے کے لیے، اور ایک اور حکمت دیکھیے، اسلام کی سزاؤں میں جو حکمت ہے، ایک تو یہ کہ ایک انتہائی ڈیٹرنٹ ہونی چاہیے، سزا سخت ہونی چاہیے۔ اسے اگر بے نظیر بھٹو وحشیانہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں وحشیانہ، لیکن وحشیانہ سزاؤں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جرم ختم ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اس کی مثال پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور ہمارے قریب میں افغانستان میں طالبان کے زمانے میں اس کی مثال پیدا ہو گئی۔ مکمل امن، سزا سخت ہے، عبرتناک سزا۔ اچھا، ایک اور خاص بات جو ہے، سزاؤں میں کوڑوں کو سامنے رکھا گیا ہے، قید کو نہیں۔ اب ہمارے اس قانون کے اندر انہوں نے قذف کی سزا جو ہے وہ 5 سال قید رکھ دی۔ قید تو در حقیقت ایک انتہائی نامناسب شے ہے، وہ قیدی کو سزا نہیں ملتی، اس کے گھر والوں کو سزا ملتی ہے۔ کسی نوجوان سے اگر کوئی غلط حرکت ہو گئی ہے اور آپ نے اسے 5 سال کے لیے جو ہے قید میں ڈال دیا، تو وہ بڑا پکا مضبوط جو ہے جرائم پیشہ بن کر وہاں سے نکل کے آئے گا۔ اگر کوئی فیملی والا تھا تو اس کی فیملی جو ہے وہ 5 سال تک ان کا کوئی سربراہ نہیں، اس کے اوپر کوئی ان کا نگہبان نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اولاد ہیں تو ان کے سر کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ انتہائی غیر فطری سزا ہے۔ یہ سزا اس شخص کو نہیں ہے، اس کے متعلقین کو مل رہی ہوتی ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ کوڑے لگاؤ اس کو، سزا اس کو ملی نا، 80 کوڑے لگاؤ اس کو، 100 کوڑے لگاؤ اس کو، اور لگاؤ بھی برسر عام، لوگ دیکھیں۔ اہل ایمان کی ایک جماعت کو موجود ہونا چاہیے جبکہ یہ حد جاری کی جا رہی ہے، تاکہ وہ عبرت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ باقی قید وید سے، قیدی آپ نے رکھ لیا، وہ آپ کا مہمان بن گیا ہے، 5 سال اسے آپ کھلائیں گے پلائیں گے، اس کی حفاظت کے لیے جیلیں ہوں گی، جیلوں کے اوپر کتنے وہ اہلکار ہوں گے، سارا کام سمپل۔ اور اس میں جیلوں میں پڑھ کر لوگ زیادہ پہلے سے بڑے مجرم بن کر باہر نکلتے ہیں۔ تو اسلام کا نظام کیا ہے؟ کوڑے۔ غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت زنا کرے 100 کوڑے برسر عام، قذف 80 کوڑے برسر عام، بس سزا ہوئی، ختم ہوئی معاملہ۔ اب وہ اپنے گھر میں جائے گا، رہے گا۔ تو نیچرل سزا جس سے فائدہ بھی حاصل ہو جائے اور جو دوسرے نقصانات جو اس سے پیدا نہ ہو۔ تیسری بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے، قیام نظام اسلامی اور نفاذ شریعت اسلامی کا صرف ایک راستہ ہے۔ یہ الیکشن لڑ کر یہ کام نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ اور ہمیں کم سے کم ایک لمحہ فکریہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ غور کر لیں وہ لوگ جو اس مغالطے میں ہیں کہ اس پولیٹیکل پروسیس کا جز بن کر آپ یہاں کوئی بنیادی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ راستہ ایک ہی ہے، 2 قدم۔ پہلا قدم، ایسے لوگوں کی ایک منظم اور مضبوط جماعت پیدا کرو جو
نمبر ایک، اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہیں، اور پھر ایک شخص سے بیعت کر کے سم و طاعت کے اندر بندھ جائیں، جو حکم دو گے مانیں گے۔ یہ جماعت ہے، پہلا کام جو حضور نے 12 برس مکے میں محنت کر کے جو کام کیا وہ یہ تھا، وہ جماعت بنائی تھی۔ دلوں میں ایمان، یقین، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، رسالت کا یقین، اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ، اور بیعت کر کے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو۔ چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے نہ ہوں، طبیعتوں پر جبر کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے۔ چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، اور جنہیں آپ ہمارا امیر بنائیں گے ان کے بھی خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، ان کا بھی حکم مانیں گے۔ ہاں، اپنا مشورہ ضرور پیش کر دیں گے جہاں بھی ہوں گے، حق بات کے چھپانے کا جرم نہیں کریں گے، فیصلہ اس کے بعد امیر کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ایک امیر کے ہاتھ میں ہے۔ متحدہ محاذوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قاضی حسین احمد صاحب کی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ چند سال پہلے، کوئی 5-7 سال ہو چکے ہیں، ہم نے ایک اس تصور کے تحت میں نے تصور دیا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لے کر یہاں اسلام لایا جا سکتا ہے وہ اپنا ایک اتحاد بنائے، تب تو شاید کچھ حاصل ہو جائے، اور جو لوگ سمجھتے نہیں انقلابی عمل سے ہوگا تو وہ اپنا ایک محاذ بنائے۔ تو متحدہ اسلامی انقلابی محاذ MIIM یہ ہم نے بنایا تھا۔ تنظیم اسلامی اس کے بنانے والوں میں تھی، تحریک اسلامی کے نام سے جماعت اسلامی سے کچھ لوگ علیحدہ ہوئے تھے کچھ 10 سال پہلے، ان کی جماعت وہ بھی شامل ہوئی، مولانا اکرم آوان صاحب کی جماعت الاخوان جو ہے وہ بھی شامل ہوئے، اہل حدیث حضرات کا بھی ایک دھڑا جو ہے وہ شامل ہوا۔ تو قاضی حسین احمد صاحب سے میں نے بات کی تھی، میں نے کہا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میرا اکرام کیا، میں عمر میں ان سے بڑا ہوں، جمعیت میں میں سینئر تھا، تو کہا میں خود آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا تشریف لے آئے، میرے لیے اعزاز ہے۔ میں نے جب رکھا کہ آپ اس محاذ میں شامل ہو جائیں تو کہنے لگے نہیں ڈاکٹر صاحب ہم طے کر چکے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ کسی متحدہ محاذ میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ محاذ بننے کے بعد فوراً مسئلہ قیادت کا کھڑا ہو جاتا ہے، قائد کون ہوگا اس کا۔ بات 100% درست تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے MMA کا اتحاد قائم کر لیا، جو ان کی رائے تھی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی، بہرحال ان کے بعد دلائل ہوں گے کہ انہوں نے رائے اپنی بدل لی، یہ بات صحیح ہے۔ متحدہ محاذ جو ہے اس کی ہنڈیا جو ہے ساجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی ہی پھوٹتی ہے۔ ایک شخص سے بیعت کرو، اعتماد اگر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل ڈیپتھ آف اسلام کو سبسکرائب کریں، آپ کا شکریہ۔